بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار قسط نمبر 55 میں ہم والی موصل کی موت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جب ریمنڈ کی شکست فاش ہوئی اور اس کی خبر موصل اور حلب پہنچی تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے دونوں درباروں پر موت کا سناٹا چھا گیا۔ سلطان ملک صالح اس وقت اپنے تخت پر بڑے غرور اور شان سے بیٹھا تھا۔ اس تخت میں قیمتی ہیرے اور دیگر جواہر جڑے ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کا تخت بہت سادہ تھا، جس میں دور خلافت کی ہلکی سی جھلک نظر آتی تھی۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد جب سلطان ملک صالح ان کا جانشین قرار پایا تو وہ فوری طور پر اس تخت کو دربار سے اٹھوا کر اس کی جگہ نیا تخت آراستہ کرنا چاہتا تھا۔ جب سلطان کی والدہ رضی سلطان نے اس تبدیلی کا سبب پوچھا تو ملک صالح نے سادہ سے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی تحقیر انگیز لہجے میں کہا کہ یہ کوئی بادشاہوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر رضی خاتون نے نہایت برم لہجے میں کہا، تمہارے والد محترم انسانوں کے بادشاہ نہیں، مسلمانوں کے امیر تھے، بندگان خدا کے حقوق کے محافظ اور نگہبان۔ اسی لیے رعایا عقیدت اور محبت سے انہیں سلطان عادل کہہ کے پکارتی ہے۔ اس لکڑی کی بظاہر کیا قیمت اور کیا حیثیت ہے، مگر اس تخت پر ایک پاک باز انسان بیٹھا کرتا تھا جس کی روحانی تاثرات اس میں جذب ہو گئی ہیں۔ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا وہ سلطان عادل کے فیض روحانی سے بہرہ مند ہوگا اور حق تعالیٰ اسے مر کا حیات میں سر بلند رکھے گا۔ یہ کہہ کر رضی خاتون نے انتہائی سخت لہجے میں بیٹے کو تنبیہ کی، میرے جیتے جی یہ تخت دربار سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ سلطان ملک صالح اس وقت 11 سال کا تھا، اس لیے والدہ کی دھمکی سے خوفزدہ ہو گیا، مگر رضی خاتون کے انتقال کے فوراً بعد ہی ملک صالح نے سلطان نور الدین زنگی کا تخت اٹھوا کر پرانے سامان کے انبار میں رکھوا دیا اور اس کی جگہ نیا تخت بڑھوایا جس میں ایرانی بادشاہوں کے تخت جیسی صناعی اور کاریگری نظر آتی تھی۔ آج ملک سلطان صالح بڑے متکبرانہ انداز میں اسی تخت پر زیر نگار بیٹھا ہوا تھا کہ اسے صلاح الدین ایوبی کی مسلسل فتوحات کی خبریں مل رہی تھیں۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان ملک صالح پر درد کلنج کا ایسا دورہ پڑا کہ جس کی شدت سے والی حلب تخت پر بیٹھے بیٹھے تڑپنے لگے اور پھر دربار ہی میں بے ہوش ہو گئے۔ پھر یہ خبر والی موصل سیف الدین کی سنائی گئی تو وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے صلاح الدین ایوبی شمشیر بے نیام لیے موصل کے محل میں داخل ہو گیا اور اسے قتل کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سیف الدین نے اس تومہاتی خوف سے نجات حاصل کرنے کے حد سے زیادہ شراب پی کر اور کثرت بدا نوشی سے اس کا جگر تباہ ہو چکا تھا۔ تمام درباری طبیب پہلے ہی والی موصل کو شراب ترک کرنے کو ہدایت کر چکے تھے کہ آئندہ اس حرام شے کے چند گھونٹ بھی اس کے لیے ہلاکت خیز سیال کی مقدار بڑی حد تک کم کر دیتے، جس کا فوری طور پر یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ سیف الدین گم سم رہنے لگا۔ مگر شاہ یروشلم ریمنڈ کی شکست فاش نے سیف الدین کو اس قدر دہشت زدہ کر دیا تھا کہ وہ اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک شراب پیتا رہا جب تک بے ہوش نہیں ہو گیا۔ پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں فرشتہ اجل نے والی موصل کی سانسیں قبض کر لی۔ صبح جب خدمتگار والی موصل کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ تکلیف کی شدت سے سیف الدین کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور خون ہونٹوں پر جمع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سفید ریشمی چادر پر گہرے سبز رنگ کا ایک بڑا سا داغ تھا جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ سیف الدین نے مرنے سے پہلے قے کی تھی۔ والی موصل کی ناگہانی موت پر پورے محل میں ایک کہرام برپا ہو گیا۔ عمرا اور خدام خاص میں چہ مغیاں شروع ہو گئی۔ سیف الدین کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ان شکوک و شبہات کی بنیاد پر موریثیت اور جانشینی کا جھگڑا تھا۔
सैफुद्दीन के दो छोटे भाई अजीजुद्दीन मसूद और अमादुद्दीन थे। इन दोनों में अजीजुद्दीन मसूद बड़ा था, इसलिए वो खुद को मौसल के तख्त का जायज हकदार समझता था। सैफुद्दीन एक तवील अरसे से नकारा जिंदगी बसर कर रहा था। इसी बहस अजीजुद्दीन मसूद की बेख्वाह अमीरों ने कई बार इसे मशवरा दिया कि वो सैफुद्दीन को मजूर करके खुद इक़्तिदार संभाल ले, मगर अजीजुद्दीन मसूद बड़े भाई का बहुत एहतराम करता था, इसलिए इसने अपने मशीरों से साफ कह दिया, अगर बरादर मौज़म मुकम्मल तौर पर भी साहिब फराश हो जाए तब भी मैं इनकी जिंदगी में तख्त पर बैठने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। अगरचे अजीजुद्दीन मसूद अपने कौल और फेल में सच्चा था, लेकिन सैफुद्दीन की खुशामदी मज़हब ने इस खबर को हवा दी कि वाली मौसल जहर खारनी के असर से हलाक हुआ। यह खुशामदी मज़हबों का वो ग्रोह था जिसे अजीजुद्दीन मसूद सख्त नापसंद करता था। यही वजह थी कि सैफुद्दीन के मरते ही इन लोगों को अपना वजूद खतरे में नजर आने लगा था। अब इनके नजदीक बचने की एक ही सूरत थी कि वो अजीजुद्दीन मसूद पर बड़े भाई के कत्ल का इल्जाम आयद करके खानदानी जंगी में हमेशा के लिए फूट डाल दें और अजीजुद्दीन मसूद को सैफुद्दीन का कातिल ठहराकर सबसे छोटे भाई अमादुद्दीन को मसूद के तख्त पर बैठा दें, ताकि इन नमक हराम अमीरों को नई जिंदगी मिल जाए और वो अजीजुद्दीन मसूद की आतिश इंतकाम से महफूज हो जाए। इन अफवाह से पूरे जंगी खानदान में एक अजीब हंगामा बरपा था। तमाम अफराद की जुबानें खामोश थी, मगर इनकी आंखों में अजीजुद्दीन मसूद के लिए बदगुमानी के गहरे साइल दर्ज रहे थे। खुद अमादुद्दीन बड़े भाई को ऐसी नजरों से देख रहा था जिनमें शिकायत का एक समुद्र मौजूद था, जैसे वो अजीजुद्दीन मसूद से सवाल कर रहा हो कि मेरे भाई, तुम्हें इस जालमाना सलूक की क्या जरूरत थी? वाली मौसल तो खुद चंद दिनों के मेहमान थे। क्या तुम्हारी होश इख्तियार इस कदर बेरहम थी कि तुमने बड़े भाई की तभी मौत का भी इंतजार न किया? अजीजुद्दीन मसूद अपने सगे भाई और दूसरे करीबी रिश्तेदारों के खामोश नखाओं के मफहूम समझ रहा था, मगर हालात ने इसे एक अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया कि मुजरिम की कबाह पैड़ा दी दी। इसने कई बार खमज़दा लहजे में अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर अमादुद्दीन और दूसरे करीबी रिश्तेदारों ने अजीजुद्दीन मसूद के अंशों को फरेब कराना नुमाइश से तबीर किया। सैफुद्दीन मरहूम के बेज़मीर मसाइबों और खानदान जंगी के पोशीदा दुश्मनों की चाल तकरीबन कामयाब हो चुकी थी कि दरबारी तबीबों ने इनकी इंतहाई शातिराना मंसूबे पर पानी फेर दिया था। तमाम माहिर तबीब और हकीमों की एक ही राय थी कि वाली मौसल की मौत जहर खाने से वाक़या नहीं हुई है। अजीजुद्दीन मसूद पर बड़े भाई के कत्ल का इल्जाम आयद करने वाले अय्यार उमरा ने इस दाग की तरफ इशारा किया जो वाली मौसल के चेहरे के करीब सफेद चादर पर मौजूद था। हमारे बादशाह के होंठों पर खून के निशानात और तकी पर गहरे सब्ज रंग के दाग इस बात की खुली अलामतें हैं कि जहर के असर से इनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया कि वो इस दार फानी से इंतकाल कर गए। एक रियाकार अमीर ने आंसू बहाते हुए कहा। इसके साथियों के नजदीक ये एक मजबूत तरीन दलील थी, क्योंकि जहर खुरानी से मरने वाले इंसान की जिस्म पर ही अलामतें जहर होती, मगर दरबार मौसल की हाज़िर तबीबों ने यह कहकर इस अमीर की दलील को झुटला दिया। वालिया मौसल एक तवील अरसे से जिगर के मर्ज में मुब्तला था। ये बदकिस्मती से इस रात उन्होंने बकसरत शराब पी ली, जिसके नतीजे में जिगर और पित्ता दोनों भी वक्त फट गए। ये गहरा सब्ज निशान सिर्फ ओवी मादे का ही है। जब तमाम दरबारी तबीबों ने अपने हाकिमीना दलील से सैफुद्दीन की मौत को तभी और फितरी करार दे दिया, तो अजीजुद्दीन मसूद की आंखों में आंसू आ गए और इसने बावाज़ बुलंद कहा, इस जात पाक का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे अहले खानदान और अहले मौसल के सामने भी एक साबित किया। फिर इसके बाद अमादीन बड़े भाई के गले लगकर खूब रोए। दीगर अहले आने खानदान भी बहुत खुश हुए कि इनके दिलों में अजीजुद्दीन मसूद की तरफ से जो गुबार और मैल आ गया था वो साफ हो गया। अल्जाम तलाशने वाले उलमारा ने अपनी जाने बचाने के लिए अजीजुद्दीन मसूद के कदमों पर अपने सर रख दिए, मगर इसने इन फितना गिरोह को माफ नहीं किया। इस गिरोह के एक एक फर्द को गिरफ्तार के कैद खाने में डाल दिया गया। फिर जब सैफुद्दीन की तदफीन अमल में आ चुकी और सरकारी शोक के दिन पूरे हो चुके थे, तो अजीजुद्दीन मसूद ने मौसल के तहत
تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا کہ تمام نمک حرام اور زمانہ ساز عمرہ کو قتل کرا دیا گیا، جو زنگی خاندان میں نفاق اور نفرت کے بیج بویا کرتے تھے۔ جب سیف الدین کے انتقال کی خبر مصر پہنچی تو ایک صاف دل اور سچے مسلمان کے حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے اپنے اہل دربار کے سامنے دکھ کا اظہار کیا اور مرحوم کی مغفرت کے لیے اجتماعی دعا کرے۔ اگرچہ سیف الدین صلاح الدین ایوبی کا جانی دشمن تھا، لیکن سلطان نور الدین زنگی کے حوالے سے اس خاندان کے ہر فرد کو عزیز رکھتا تھا۔ اپنے اس قلبی لگاؤ اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے کے لیے والی مصر نے اپنے سفیر کو تعزیت نامہ دے کر مصر روانہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا تحریر کردہ تعزیت نامہ مختصر تھا، مگر اس کے ایک ایک لفظ سے ملت اسلامی کے لیے انتہائی درد اور خاندان زنگی کے لیے گہری عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا، جس میں لکھا تھا: مجھے اس خبر نے دلی رنج پہنچایا ہے کہ عظیم خاندان زنگی کے ممتاز ترین رکن اجتماع امیر سیف الدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حق تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ غم ہے جسے بانٹنا نہیں جا سکتا مگر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں رنج و علم کی ان تکلیف دہ ساعتوں میں اپنے جذبوں کی پوری سچائی کے ساتھ بقدر مراتب شریک ہوں۔ بے شک تقدیر کے معاملات میں انسان ایک مجبور تماشائی کے سوا کچھ نہیں۔ میں اور آپ امیر مرحوم کی سانسیں واپس نہیں لا سکتے، مگر اہل ایمان کی اس گمشدہ عظمت اور قوت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ میں اپنے پیدا کرنے والے کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے دل سے ماضی کا سارا غبار صاف کر دیا۔ امیر مرحوم سے جو کوتاہیاں سرزد ہوئیں میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر میری طرف سے کوئی غلطی کا ارتکاب ہوا ہے تو اسے آپ معاف فرما دیں۔ قدرت انسان کو اس کے اعمال کی درستگی کے لیے بار بار موقع فراہم نہیں کرتی۔ اس سے پہلے کہ ہم سب کی گرفت ہو جائے اور ہم بھی دوسرے فانی انسانوں کی طرح موت کی خوراک بن جائیں، ہمیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے متحد ہو کر پوری دیانت اور محنت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دل و دماغ کو پچھلی قدورتوں سے صاف کر کے ہم میری گزارشات پر غور فرمائیں کہ اس اتحاد ثلاثہ میں کوئی خیر و برکت نہیں جس میں کسی مسلمان حکمران کی بجائے ایک صلیبی حاکم شریک ہو۔ موصل، حلب اور مصر، نیا اتحاد ثلاثہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں دنیا کی سلامتی بھی ہے اور آخرت کی نجات بھی۔ نئے والی موصول کے نام صلاح الدین ایوبی کا تعزیت نامہ اس قدر پر اثر تھا کہ اسے پڑھ کر درد مند دل رکھنے والا شخص بھی رو پڑا، مگر قومی تحفائر کے طلسم میں گرفتار تنگ نظر اور مغرور عز الدین مسعود نے والی مصر کے اس محبت نامے کے ساتھ بڑا نفرت امیز سلوک کیا اور یہ کہہ کر قاصد کو اپنے دربار سے نکال دیا کہ ہم غلاموں کو اپنے غم میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ رہے دیگر معاملہ تو ان کے فیصلے درباروں میں نہیں، جنگ کے میدانوں میں ہوتے ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی نے والی موصل عزیز الدین کا جواب سنا تو ان کے ہونٹوں سے ایک آہ سر نکلی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی قرب کے ساتھ لہجے میں کہا: بے شک تو جسے ہدایت نہ دے اسے سیدھے راستے پر کون لا سکتا ہے؟ یہ وہ عز الدین مسعود تھا جس نے 2 بار میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کا تو ذلت آمیز شکست کھائی تھی اور اب پھر میدان جنگ کی باتیں کر رہا تھا۔ اس موقع پر صلاح الدین ایوبی کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادل اور ملک تقی الدین عمر بھی موجود تھے دربار میں، تو وہ دونوں خاموش رہے، مگر جب تنہائی ہوئی تو ملک عادل نے بڑے بھائی سے شکایتاً کہا: آپ ہر بار انتہائی عاجزی اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر ہر بار نہایت غرور اور تکبر اور حقارت کے ساتھ آپ کو جواب دیا جاتا ہے۔ آخر یہ عمل کب تک جاری رہے گا؟ ملک عادل کے لہجے سے شدت تلخی اور ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ چھوٹے بھائی کا سوال سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی افسردہ مسکراہٹ ابھری۔ تو دوستو اس پر انہوں نے چھوٹے بھائی کا سوال سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی افسردہ مسکراہٹ ابھری اور کہا: میں سلطان نور الدین زنگی کا ممنون احسان ہوں کہ ان کی وجہ سے تمہارے والد اور چچا دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ عہدے پر منصب تک پہنچے
اس طرح میں سلطان عادل کی محبتوں کا قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہ سلطان ملک سالہ ہو یا عزیز الدین مسعود ہو یا پھر کوئی اور اسلامی ریاست کا حاکم، ہم سب کے درمیان علاقائی اور قبائلی تعلق سے کہیں زیادہ معتبر اور مضبوط دینی رشتہ ہے۔ اگر لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس لیے میں ان کی مصادانہ حرکتوں سے چشم پوشی بھی کرتا ہوں اور تمام محبت بھی، عجب نہیں کہ اللہ حق تعالیٰ کسی دن انہیں ہدایت فرما دے اور ملت اسلامی آپس کی خونریزی جیسے خوفناک عذاب سے محفوظ ہو جائے، مگر آپ آئندہ ان کے درباروں میں اپنے مقاصد نہیں بھیجیں گے۔ ملک عادل یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ عزیز الدین مسعود نے میدان جنگ کا ذکر کیا ہے تو گفتگو بھی شمشیروں کی زبان میں ہی ہوگی۔ ملک عادل کا لہجہ مودبانہ اور نرم تھا، مگر چہرے سے باغیانہ رنگ جھلک رہا تھا۔ تو دوستو، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے آپ کے سامنے۔ اللہ حافظ۔